ناظرین، حضرت داؤد کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر انہی کی نسل میں سے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہیت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے پکارا۔ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد پر زبور نازل کی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے الا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا احترام لازمی قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار اور لوگوں پر حرام قرار دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال قرار دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بتایا، سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کا شکار کرو۔ ناظرین، ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے تھے، اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے، مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی، اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ ناظرین، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والوں نے کہا کہ اب ہم اس مسیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی، اور آمد و رفت کا دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جاننے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے،
اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم کو وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن جن بد نصیبوں میں لعنت فرمائی وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب الہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی نصیحتوں اور عبرتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خدا بندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگڈنڈی میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی راہ پر چل پڑیں اور دونوں جہاں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ شدہ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو اس کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں اپنا پوائنٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔